پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بار پھر ہلچل۔ لاہور کی سڑکوں پر کیس شیل، اسلام آباد میں کنٹینر، پشاور میں سیاسی استعفیٰ اور الیکشن کمیشن میں بڑے فیصلے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین کے نام پر ہونے والا احتجاج واقعی قومی سلامتی کے لیے خطرہ تھا؟ کیا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ محض ایک سیاسی قدم تھا یا عمران خان کے قریبی حلقے میں بڑھتی دراڑوں کا ثبوت؟ اور آخر الیکشن کمیشن کا فیصلہ جس نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا، کیا یہ آئینی وضاحت ہے یا سیاسی بساط کی نئی چال؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن آخر کیوں ہوا؟ تحریک لبیک کے فلسطین مارچ پر لاہور میں شدید کشیدگی، اسلام آباد میں کنٹینر نصب کر دیے گئے۔ پاکستان میں ایک بار پھر وہی منظر، ایک جگہ کنٹینر ہیں، آنسو گیس، شیلنگ، زخمی کارکن اور پھر بند راستے۔ لیکن اس بار سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، بلکہ سوال ایک اور ہے کہ کیا فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 10 اکتوبر بروز جمعہ کو لبیک یا اقصی مارچ کرے گی۔ مقصد صرف اسرائیل مظالم کے خلاف پرامن احتجاج تھا، مگر احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی لاہور کشیدگی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ پولیس نے مارچ سے قبل ہی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 8 اور 9 اکتوبر کی درمیانی رات لاہور کی یتیم خانہ چوک اور اسکیم موڑ کے درمیانی پورا علاقہ کنٹینر سے بند کر دیا گیا۔ مرکز مسجد رحمت اللہ عالمین کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ سڑکوں پر بھاری نفری بڑھا دی گئی اور شہر کی فضا ایک بار پھر 2021 جیسے حالات کی یاد تازہ کرنے لگی۔ تحریک لبیک کے مطابق ان کے مرکز کے باہر پولیس نے اچانک شیل شروع کر دیے، فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں کارکن بھاگتے نظر آئے، جبکہ کچھ ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ مظاہرین استعمال شدہ گولیوں کے خول دکھا رہے تھے۔ تحریک لبیک کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں 2 ان کے کارکن شہید اور متعدد زخمی بھی ہوئے، جبکہ پولیس کی بھی کم از کم 3 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، پولیس کا موقف اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق ٹی ایل پی کے کارکنوں نے پتھراؤ کیا، ڈنڈوں اور لوہے کی سیخوں سے لیس تھے وہ، اور انہوں نے سعد رضوی کی گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس ٹیم پر حملہ کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ٹی ایل پی نے اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کے سامنے جمعے کے روز ایک بڑے مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے کئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ٹی ایل پی کے حق میں آواز اٹھانے لگے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر حکومت خود فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کرتی ہے تو عوامی سطح پر اس کے نکلنے والے مذہبی کارکنوں پر لاٹھیاں کیوں برسائی جاتی ہیں، فائر کیوں کیے جاتے ہیں؟ دوسری جانب مفتی منیب الرحمان صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے تحریک لبیک سے مارچ منسوخ کرنے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے مجبوری میں امن معاہدہ قبول کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ٹی ایل پی کے کارکنوں کے نزدیک یہ دلیل کمزور تھی۔ ان کے مطابق خاموشی فلسطینیوں سے بے وفائی ہے۔ رات بھر شیلنگ کے بعد اگلی صبح بھی لاہور میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہی، داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، ٹریفک معطل رہی اور شہر کی فضا خوف سے بھری رہی۔ تحریک لبیک کے ذرائع کے مطابق درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کراچی سے بھی مختلف لوگ گرفتار کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں جب تحریک لبیک ریاستی کریک ڈاؤن کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اس بار کہانی بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ احتجاج کسی ذاتی یا سیاسی مفاد کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک عالمی انسانی المیہ فلسطین کے حق میں کیا جا رہا تھا۔ سوال اب یہ ہے کہ آخر اس مارچ سے ریاست کو کیا خطرہ تھا؟ تحریک لبیک کے خلاف یہ کریک ڈاؤن نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی اور نظریاتی تقسیم کی ایک نئی علامت بن چکا ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو یہ سوال برسوں تک گونجتا رہے گا کہ کیا فلسطین کے حق میں بولنا واقعی جرم ہے یا یہ ایک نئی خاموشی مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے؟ ناظرین، جہاں ایک طرف سڑکوں پر مذہبی احتجاج دبایا جا رہا ہے تو وہیں دوسری جانب اقتدار کے ایوانوں میں بھی ایک نئی ہلچل جنم لے رہی ہے۔ ایک ایسا سیاسی جھٹکا جس نے عمران خان کے قریب ترین ساتھی کو اپنی نشست سے ہی محروم کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کی اننگز کیسے ختم ہوئی؟ اصل کہانی اس وقت سب کے سامنے آ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اچانک استعفیٰ دراصل ایک سیاسی جھٹکا نہیں، بلکہ عمران خان کے قریب ترین 2 شخصیات بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اختلافات کا انجام تھا۔ ذرائع کے مطابق اختلافات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب پارٹی نے ڈی چوک مارچ کا فیصلہ کیا۔ گنڈاپور نے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر مارچ کو روکنے کا مشورہ دیا، مگر بشرا بی بی نے اصرار کیا کہ ریلی ڈی چوک تک جائے گی۔ یہی وہ
وہ لمحہ تھا جب گنڈاپور کی رائے پہلی بار نظر انداز ہوئی اور اختلاف کی لکیر کھینچ لی گئی۔ بعد میں بشرا بی بی کے اس بیان سے معاملہ مزید بگڑا کہ انہیں ڈی چوک پر اکیلا چھوڑ دیا گیا، جسے گنڈاپور نے کھلے عام مسترد بھی کیا۔ پشاور میں بھی انہوں نے بشرا بی بی کے سیاسی مداخلت پر اعتراض کیا، مگر عمران خان ہمیشہ بیگم کی رائے کو ترجیح دیتے آئے ہیں۔ ایک رہنما کے مطابق جب انہوں نے خان صاحب کے قریب ترین خواتین پر انگلی اٹھائی تو وہ خود سیاسی تنہائی میں چلے گئے۔ نتیجہ واضح تھا، عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا کہ گنڈاپور کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ وفاداری کے باوجود وہ اقتدار کی اس بازی میں سب سے خطرناک حد پار کر چکے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بہن اور ان کی زوجہ کے متعلق۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ناظرین، اب ایک اور فیصلہ سامنے آتا ہے جس نے نہ صرف KPK بلکہ پورے ملک کے سیاسی نقشے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کی حیثیت ہی بدل دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب سے صرف چند روز پہلے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان اسمبلی کو آزاد قرار دے دیا ہے۔ یہ اقدام سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں کیا گیا، جہاں عدالت عظمیٰ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا ریلیف آئینی دائرہ کار سے باہر تھا۔ الیکشن کمیشن نے اب اس بنیاد پر تمام ارکان کے اسٹیٹس تبدیل کر دیا ہے۔ نتیجتاً قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پارٹی پوزیشن اثر نو ترتیب دی جا چکی ہیں۔ ناظرین، یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ بعد ازاں 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کے جسٹس منظور علی شاہ کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دے دی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب PTI کو ایک سیاسی ریلیف ملا، جس سے ان کی ارکان کی پارلیمان میں تعداد بڑھی اور مخصوص نشستوں کے ذریعے پارٹی کو اجتماعی شناخت بھی حاصل ہوئی۔ مگر ناظرین، یہ فائدہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ 27 جون 2025 کو سپریم کورٹ کے ایک بڑے آئینی بینچ نے 5 کے مقابلے میں 7 ججوں کی اکثریت سے نظرثانی درخواستیں منظور کی۔ عدالت نے قرار دیا گیا 12 جولائی 2024 کا فیصلہ آئینی حدود سے تجاوز تھا، اس لیے وہ فیصلہ کالعدم اور غیر مؤثر سمجھا جائے گا۔ یہاں عدالت کا موقف نہایت واضح تھا۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس مقدمے کی فریق نہیں تھی، لہٰذا اس جماعت کو عدالت از خود ریلیف نہیں دے سکتی تھی۔ فیصلے کے مطابق آرٹیکل 187 کا سہارا لے کر کسی ایسے فریق کو فائدہ پہنچانا جو عدالت کے سامنے موجود نہ ہو، آئین کی روح کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ یوں سپریم کورٹ نے ایک نئی مسائل قائم کی کہ عدالت نہ تو سیاسی جماعتوں کو غیر متعلقہ فریق کے طور پر ریلیف دے سکتی ہے اور نہ ہی آئین کی تشریح کے نام پر سیاسی نتائج پیدا کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے اب اس فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کر کے تمام پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی پارٹی پوزیشن میں واضح تبدیلی آ گئی ہے، خاص طور پر KPK اسمبلی کی اگر بات کریں تو کیونکہ وہاں وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے سیاسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ فیصلہ اس وقت آیا جب پارٹی پہلے ہی سیاسی دباؤ، گرفتاریاں اور قانونی مقدمات میں الجھی ہوئی ہے۔ اب جب کہ اس ارکان اسمبلی کی حیثیت آزاد کر دی گئی ہے تو آنے والے ہفتوں میں KPK کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اہم خبریں۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں۔